فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اس نے حمد کو اپنے رازوں کا فاتحہ بنایا اور اپنے اقدار کے اندر بنیادی چیز بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے اپنی کتاب کو نازل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے قرآن کو اپنی بڑی حجت اور لوگوں کے اوپر قائم ہونے والی حجت بنایا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کے ذریعے تائید فرمائی، جس کی معجزات واضح ہو گئیں، جس کی آیات نے لوگوں کو حیرت انگیز طور پر متاثر کر دیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، کہ جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی اور آپ کو بلندی ملی اور اسلام کو فروغ ملا۔ تابعین پر بھی سلامتی ہو اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں پر ہو۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی بہترین راستہ ہے، بہترین شعار ہے، بہترین پیمانہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ماپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ سب سے بہتر کتاب اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر کلام یا ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بدترین اعمال ایجاد کردہ عبادتیں ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنی کتاب ان پر نازل کی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی طرف باطل آگے سے بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے تاکہ ہمیں خیر کا راستہ دکھائیں، اور خیر بہت عظیم ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے کہ جو کبھی رکتا نہیں ہے اور کبھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو بار بار حاصل کیا جائے، بار بار جس کو دیکھا جائے تو اس میں حلاوت بڑھتی ہے، تلاوت بار بار کی جائے تو انسان کو مزید مزہ آتا ہے۔ اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے خزانوں کو حاصل وہی کر سکتا ہے جو واقعی اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، آگے بڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھتے رہو، قرآن کریم کے ذریعے خواہشات سے الگ ہو جاؤ اور خالق جو رحمان ہے اس کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کے بندو، سعادت مند وہی ہے کہ جو اپنی ہمت کو اس میں لگا دے، جو اپنی تفکیر کو، اپنی افکار کو اور اپنے عزم کو اسی کے اوپر موقوف کر دے۔ صاحب توفیق وہی ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اس کو پڑھے، پڑھائے، اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ وہ اس کے باغ میں گھومتا ہے اور اس کے شاندار جو پھول ہیں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایسا خوبصورت کلام ہے، ایسا لطیف کلام ہے کہ جس کو پڑھنے کا، سننے کا، پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ آج کے دور کے جو مادیت بھرے جو جنگیں ہیں، جھگڑے ہیں، اور جبکہ لوگوں کے معیار بدل گئے ہیں، ایسے دور میں ہمارے لیے لازمی ہے قرآن کریم کی ہدایات کی طرف پلٹا جائے، قرآن کریم کی ہدایات کی طرف، قرآن کریم کے آداب کی طرف پلٹا جائے۔ اس میں اچھی تربیت کی بنیاد ملتی ہے، اس میں سویلائزیشن کی اچھی بنیاد ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے یاد دہانی کرائی جائے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی خطبہ دیا کرتے تھے، قرآن ہی کا خطبہ دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ گیا ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کتاب ہے، یہی بہتر اور یہی بہترین کلام ہے۔ اسی کے ذریعے ساری کائنات پر یہ جو سورج ہے ہدایت کا،
یہ نکل آیا ہے اور گمراہیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کے بندو، آئیے قرآن کریم کی ایک عظیم ترین صورت کے ساتھ ہم تھوڑا وقت گزارتے ہیں، وہ صورت کہ جسے مسلمان صرف فرض نماز میں ایک دن میں 17 مرتبہ دہراتا ہے، اس کی نماز اس کے بغیر مکمل یا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اسی صورت سے شروع کیا ہے جو کہ ام القرآن ہے، سبع المثانی ہے، جو کہ قرآن عظیم ہے۔ یہ تینوں اسی صورت کے نام ہیں۔ یہ صورت سورہ الفاتحہ ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو کہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، اس سے پہلے کہ تم اس مسجد سے باہر نکلو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی سبع المثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ایسی ہیں کہ جنہیں جب بھی تم تلاوت کرو گے تو جو بھی مانگو گے آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ تمہیں 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ یہ 2 سورہ فاتحہ اور بقرہ کے آخری حصہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں وہ ام الکتاب یا ام القرآن کی تلاوت نہ کرے تو وہ غیر مکمل ہے، غیر مکمل ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ غیر مکمل ہے۔ یہ نماز کی صورت ہے۔ جیسے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے 2 حصوں میں، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے رحمان الرحیم ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بلندی بیان کی ہے۔ تو جب کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کا تعلق ہے، اور میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا یا جو گمراہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کو دے دیا گیا، اور میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اے امت اسلام، سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ جس میں بلندی کے جو مطالب ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے۔ اس صورت کی جگہ کوئی اور صورت نہیں آ سکتی، اس صورت کے مقام پر کوئی دوسری صورت آ ہی نہیں سکتی، اسی لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت تورات، انجیل اور زبور اور اس کے علاوہ کسی کتاب میں نازل نہیں کیا۔ اس میں توحید کی بنیاد بھی ہے، اس میں جامع دعائیں بھی ہیں، یہ رقیہ بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ رقیہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے ایک طویل بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کی ہدایات بھی بہت زیادہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر توحید بھی آئی ہے، اس میں دین کے اصول بھی ہیں، اس کے قواعد بھی ہیں، اس کے مقاصد بھی ہیں، حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اے مومن بھائیو، سورۃ الفاتحہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد سے شروع ہوئی ہے۔ حمد یعنی حمد و ثنا بیان کرنا اور شکر بھی جو کہ خالص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کی نعمت اور اس کی ہدایت کا اعتراف کیا جائے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی تعریف اور حمد و ثنا کو زیادہ محبوب نہیں رکھتا، اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف کی اور اپنی تعریف کو اہل جنت کا طریقہ بھی بنایا۔ فرمایا کہ
وہ کہیں گے حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ فرمایا. یہ کہیں گے حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اللہ نے ان کی دعا کی ابتدا اور انتہا یہی بنائی کہ سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات، اور ان کی سلامتی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوں گی، اور ان کی ہر بات کی انتہا اور خاتمہ اسی بات پر ہوگا کہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یہ صورت حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اختیار کیا گیا. رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی توحید کا وسیلہ بتایا گیا اور سکھایا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی سے وہ چیز مانگی گئی جو کہ سب سے اہم ہے اور سب سے بنیادی مطلب ہے یا بنیادی چیز ہے جو انسان حاصل کرے. اور پھر ولا اور برا کی بات کی گئی کہ محبت اور نفرت، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں. یہاں حمد و ثنا بھی بیان کی، توسل بھی بیان کیا، عبودیت بھی بیان کی، اور ولا اور برا، یہ ساری چیزیں ہی اس صورت کے اندر آ گئی ہیں. اسی طرح اس کے اندر مانگنے کے آداب بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے جمال اور جلال کے اوصاف بھی ہیں، اور اللہ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رخ کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے جس میں کوئی اور شریک نہ ہو. اللہ کے بندو، آج امت کو بہت ضرورت ہے کہ وہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرے، اس کے مقاصد کو جانے، جبکہ فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، آزمائشیں بہت پھیل گئی ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، بہت سارے لوگ الحاد کی طرف گئے ہیں، شکوک و شبہات کی طرف چلے گئے ہیں، شرک کی طرف چلے گئے ہیں، بدعتوں کی طرف چلے گئے ہیں، ایجاد کردہ عبادتوں کی طرف چلے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگے ہیں، اہل کرام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرنے لگے ہیں، اور لوگوں کے صحابہ کرام کے خلافات کو بھڑکانے لگے ہیں، ان کو بیان کرنے لگے ہیں، حالانکہ وہ اس صورت کو بار بار اپنی نمازوں میں دہرا بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے دور کر دے جن پر اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یقیناً وہ بہت دینے والا ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے. اللہ مجھے کتاب و سنت میں اور آپ کو برکت عطا فرمائے، سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے برکت عطا فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں. آپ بھی اسی سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو. یقیناً وہ معاف کرنے والا بردبار ہے اور غفور و رحیم ہے. فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو متقین کا ولی ہے. میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، ایسی حمد و ثنا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو پاکیزہ راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، پاکیزہ لوگوں کے امام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو امام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جو کہ نیک لوگ تھے، تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی بہت سلامتیاں نازل ہوں. اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، زمین کو آباد کرو تاکہ تمہیں بلند ترین مرتبے اور مقام حاصل ہو جائیں. اے مومنوں، ہماری نسلوں کو اور ہمارے معاشرے کو اسی بنیاد پر پلنا بڑھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو جاننا بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس کے اوپر عمل بھی کرنا، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی. یہ اسلامی شناخت کو بنیادی قائم رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے، اور برے افکار اس سے دور ہونے چاہیے، اور معاشرے کو برے افکار سے محفوظ کرنے کا یہی طریقہ ہے. اسی کے ذریعے یہ بلندیوں کی طرف جا سکتا ہے اور بہت بڑے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے. بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی ہدایات کو اختیار کریں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، خصوصی طور پر اس دور میں کہ جب ہم بہت ساری افراتفری کا شکار ہیں، بہت سارے عدم استقرار کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ سب سے بڑھ کر شافع ہے
اور ایسا ساتھی ہے کہ جس کا ساتھ بیٹھنے سے انسان کبھی اکتاتا نہیں ہے، اس کو دہرانے سے انسان کو اور زیادہ خوبصورتی اور مزہ اس کا بڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا جو بہتا چشمہ ہے اس سے مستفید ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو کہ اچھا اور زیادہ درست ہے، اور ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اے قرآن کریم کی حفظ کرنے والے، تو خوش بخت ہے کہ تجھے یہ موقع ملا ہے، اس کو بار بار دہراؤ تاکہ اللہ کی رحمت بھی آپ کو ملے، اللہ کی مغفرت بھی آپ کو ملے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں پر رحم کرنے والا ہو؟ اللہ کے بندوں، درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے آپ کے پروردگار نے، رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا جبکہ وہ سب سے سچا کلام فرمانے والا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اپنی جو درود ہیں وہ دوہرے کر کے ہمارے اپنے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو کہ چنے ہوئے رسول ہیں جن کو آپ نے چنا اور منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر بھی اور تابعین پر بھی نازل فرما۔ اے اللہ رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جو کہ پاکیزہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کہ جو ائمہ تھے، اسی طرح خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جائے۔ اور مہربانی فرمانے والے، ہم سب سے بھی اپنے خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سے بھی راضی ہو جا۔ تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن والا بنا دے، اطمینان والا بنا دے، اس کو سکون اور چین والا بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے، حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، ہمارے حکمران، ہمارے امام حکمران خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور جس میں ہمارے ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھلا ہے۔ اے اللہ کامیاب فرما تمام مسلمان حکمرانوں کو بھی۔ اے اللہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کو بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی کامیاب فرما۔ اے اللہ ہم سے حاسدوں کا حسد دور کر دے، مکاروں کی مکاریاں دور کر دے، اور دشمنوں کی دشمنیاں ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مکمل امن و امان عطا فرما، ان کو سکون اور چین عطا فرما، ان کو سلامتی اور امن عطا فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اسے عزت والا، بلندی والا بنا دے، قیامت تک عزت والا، بلندی والا بن کر رہے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ 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 اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل فرما، اور ہمیں مایوس نہ فرما اس معاملے میں۔ اے اللہ رحمت کی بارش ہو، اے اللہ رحمت کی بارش ہو، عذاب کی، ہلاکت کی اور غرق کر دینے والی بارش نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، یقیناً تو قبول فرمانے والا اور سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے والدین، ان کے والدین اور ان کے والدین کو بخش دے۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ تو یقیناً قریب ہے، سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو لوگ بنائے رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔